وکلا تنظیمیں ہمیشہ سے پاکستان میں جمہوریت اور آئین کی حکمرانی کا ہر اول دستہ رہی ہیں۔ انتخابات میں 50 دن سے بھی کم کا عرصہ رہ چکا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر کے استعفے کا مطالبہ کتنا جائز ہے؟ شہزاد چودھری صاحب، آپ کا کامنٹ سب سے پہلے۔ اچھا دیکھیں، میں تو کل سے میرا پورا پاکستانی اس کھوج میں لگا ہوا ہے کہ اس کے پیچھے ہے کیا اور یہ کون کروا رہا ہے اور کس وجہ سے یہ سب کچھ یہ ہو رہا ہے۔ دیکھیے، مجھے ان کی سیاست کا تو اندازہ نہیں ہے، ورنہ الیکشن کمشنر صاحب تو یہاں پہ 2-2.5 سال سے میرے خیال سے ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ ہوں، اتنا عرصہ موجود رہے ہیں۔ ان کے اوپر بے شمار ان کے اوپر ایلیگیشنز ہیں، الزامات بھی آتے رہے، پولیٹیکل پارٹیز نے مختلف قسم کی، لیکن کسی نے بھی جا کے اس وقت یہ ذکر نہیں کیا کہ ان کو ہٹانا چاہیے عہدے سے۔ اور اب جب کہ صرف 50 یا 54 دن رہ گئے الیکشنز کے اندر، تو اس قسم کی گفتگو تو صرف ایک ہی مطلب رکھ سکتی ہے کہ وہ یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے انتخابات کو ملتوی کیا جائے۔ میرے نزدیک اس سے زیادہ اس میں کلیئرٹی اور نہیں آ سکتی کہ یہ ملتوی کرنے کی ایک سازش ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ملتوی یا التوا کے پیچھے اصل میں ہے کون اور یہ پرپس کیا سرو کر رہی ہے۔ جیسا میں نے کہا کہ کل سے سارا پاکستان اس کے پیچھے کھوج لگا کے، لیکن دو میں ان کے اندر سے دیکھتا ہوں جو کہ مجھے، ابھی آپ نے سندھ کورٹ کا ذکر کیا اور پنجاب کا، ان کا مجھے اتنا معلوم نہیں ہے، لیکن یہ والے جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اور پاکستان بار کونسل، اور پاکستان بار کونسل کیونکہ حسن رضا پاشا صاحب وہ ٹی وی پہ آتے رہتے ہیں، ہم ان کو سنتے ہیں، میں ان کی سیاست سے ذاتی طور پر یا اس طریقے سے تو واقف نہیں ہوں، لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ حسن رضا پاشا صاحب ایک اینٹی پی ٹی آئی، ایک تھوڑا سا ان کا ہوتی ہے، انکلینیشن ہوتی ہے، انڈرسٹینڈ کرنے والی بات ہے۔ وہ پی ایم ایل این کی طرف ان کا رجحان زیادہ ہے، نظر آتا ہے حسن رضا پاشا صاحب کی۔ اب ایس سی بی اے جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ہے، اس کے غالباً پچھلے ہی دنوں کے اندر کچھ انتخابات ہوئے ہیں، اور اس دفعہ جو پینل جو میں خبروں میں دیکھا یا سنا یا جو کان پڑی آواز وہ یہ تھی کہ عاصمہ جہانگیر پینل جو ہے وہ جیت گیا، اور جو حامد خان پینل ہے جو کہ غالباً پی ٹی آئی یا پی ایم ایل این کے خلاف سمجھا جا سکتا ہے، وہ ہار گیا۔ اور یہ دونوں طرف جس وقت جو کنٹرول کر رہے ہیں، جو کمیٹیز ہیں، وہ سب کی سب دونوں عاصمہ جہانگیر گروپ کی طرف ہیں، پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار۔ عاصمہ جہانگیر تو دنیا سے چلی گئیں، ان کے جو نائب اعظم نظیر تارڑ صاحب، تو اب اگر اعظم نظیر تارڑ صاحب سے بغیر پوچھے انہوں نے کیا ہے تو بہت عجیب سی بات لگتی ہے، اگر ان کے کہنے پہ کیا ہے تو اس سے بھی زیادہ عجیب بات لگتی ہے۔ یعنی ایک پولیٹیکل پارٹی جس کے اندر آپ خود ممبر ہیں، پی ایم ایل این کے ممبر ہیں، آپ کس طریقے سے یہ چیز انیشیٹ کر سکتے ہیں کہ التوا چاہتے ہوں؟ اور اگر یہ ایسی بات ہے تو پھر التوا کی کیا وجہ کیا بن رہی ہے؟ تو پھر کیا جو کل ہم سوال ڈھونڈ رہے تھے کہ ہمیں اس وقت وہ گہما گہمی نظر نہیں آتی سیاست کی، خاص طور پہ پی ایم ایل این کے کانٹیکسٹ میں، کیا یہ وجہ بن رہی ہے کچھ اس کے پیچھے؟ شہزاد صاحب، آپ التوا کا ذکر کریں، لیکن جو ابھی میں نے عوام کے سامنے آپ کے سامنے مدعا رکھا ہے اس میں چیف الیکشن کمشنر سے استعفیٰ مانگا جا رہا ہے۔ ہاں، الیکشن سے چیوا تو مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا نا کہ سوائے ملتوی کرنے کے التوا کے اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اس کا ایک طریقہ کار ہے نا اس کو ہٹانے کا، وہ طریقہ کار سپریم جوڈیشل کونسل میں جانا پڑتا ہے، جس طریقے سے پھر اس کو ہٹایا جا سکتا ہے۔ ایک کانسٹیٹیوشنل طریقہ ہے، ایک کانسٹیٹیوشنل پوزیشن ہے، اس کا کانسٹیٹیوشنل طریقہ ہٹانے کا۔ تو یہ کون کھیل کھیل رہا ہے؟ یہ کس قسم کا کھیل کھیلا جا رہا ہے؟ یہ کس قسم کی ایک انسرٹنٹی اور غیر اعتمادی ہے کہ آپ الیکشن نہیں ہونے دینا چاہتے؟ پاکستان کا کون ایسا آدمی ہے جو چاہتا ہے کہ الیکشن نہ ہو؟ اور الیکشن بھی وہ جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت کرٹیکل ہیں، کلیدی ہیں پاکستان کے مستقبل کے لیے۔ تو میں آپ یہ نہ سمجھیے کہ صرف الیکشن کمشنر کو ہٹایا جا رہا ہے، آپ یہ سمجھیے کہ الیکشن کمشنر کو ہٹانے کی پیچھے جو اصل چیز وہ ہے کہ کسی طریقے سے انتخابات کو ملتوی کر دیا جائے، التوا ہو ان کا کسی بھی طریقے سے۔ ٹھیک ہے تو نہیں، ہاں، عجیب انتخاب ہے کہ ابھی سے ہی یہ کنٹروورشل ہو گیا۔ یعنی اب تو بار کاؤنسلز بیچ میں آ گئی، کہتی ہیں ہم تحریکیں چلائیں گے اگر یہ ہماری بات نہیں مانی جائے گی۔ تو ہو سکتا ہے اس میں کچھ اور بھی وجوہات ہوں جو ہم جیسے نہیں سمجھ پاتے، لیکن عجیب سی چیز لگتی ہے کہ آپ کے ملک میں اسٹیبلٹی آنے جا رہی ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ نہیں، الیکشن نہیں ہونے چاہیے، اور خاص طور پر وہ لوگ جو کہ قانون اور آئین کی بات کرتے ہیں اور وہ اس کو لیڈ کریں گے، اس کے خلاف تحریک چلائیں گے، جب تک ہماری بات مانی نہیں جاتی اس وقت تک الیکشن نہیں ہو سکتا، ورنہ چیف الیکشن کمشنر کو ہٹایا جائے۔ اس طرح کا مطالبہ کرنا کہ چیف الیکشن کمشنر سے استعفیٰ طلب کیا جا رہا ہے، وہ بھی اس طرح کے ٹائم فریم میں، سر آپ کو لگتا ہے کوئی سیاسی مقصد ہے اس کے پیچھے؟ دیکھیے، پہلے بات تو یہ ہے کہ اس الیکشن کمیشن کا استعفیٰ پہلے بھی بہت دفعہ طلب کیا گیا۔ عمران خان صاحب نے باقاعدہ مطالبہ کیا تھا، نہ صرف الیکشن کمشنر بلکہ چاروں جو الیکشن کمشنر، اب تو خیر ان میں 2 تو اس کے بعد ریٹائر ہو گئے تو نئے آ گئے، ان سب کا مطالبہ کیا گیا۔
اور وہ صرف ایک الیکشن جو تھا اس کے حوالے سے جو الیکشن کمیشن کے فیصلے تھے ان کو نہ تسلیم کرتے ہوئے. یہ بڑی انٹرسٹنگ ڈبیٹ ہے جو آج ہم سب کر رہے ہیں. جی دیکھیں جو اسمبلیوں کی جو نشستیں ہیں وہ نشستیں اس لیے نہیں بڑھائی گئیں کہ اس کے لیے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی ضرورت ہے. جی 2018 کے انتخابات اور 2023 کے انتخابات میں آبادی بڑھی ہے. آبادی کے بڑھنے کے بعد اصولی طور پہ ان کی نشستیں بڑھنی چاہیے تھیں، لیکن کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ نہیں ہوئی، مردم شماری ہو گئی اور پھر اس کے بعد دیکھا گیا کہ اب اس کا کیا کیا جائے. تو فارمولہ ایک طے کر لیا گیا. قومی اسمبلی کا ایک فارمولہ ہے، آبادی تقسیم کی جاتی ہے ٹوٹل نمبر آف جو نشستیں ان سے، پھر ایک فگر آ جاتی ہے. یہی فارمولہ استعمال کیا جاتا ہے صوبے میں اور یہی فارمولہ استعمال کیا جاتا ہے پھر جا کے اضلاع میں. جی مسئلہ یہ ہے کہ جو کمپیریزن ڈرا کیا جا رہا ہے دو جگہوں کا کہ آبادی مثلا ایک کے کہا 1,38,000 آپ نے کہا اور ایک کی 1,32,000 آپ نے کہا. بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ یار یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، بہت تھوڑا فرق ہے. تو اس تھوڑے سے فرق میں ایک سیٹ ایک ڈسٹرکٹ میں کیوں زیادہ دے دی گئی، یہ ہے مسئلہ جس کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے. جو فارمولہ ہے، فارمولہ کہتا ہے کہ اگر تقسیم کرتے وقت اشاریہ 50 تک بات پہنچ جائے تو پھر اس کو سمجھا جائے گا کہ وہ ایک ہے، اور اگر اشاریہ 50 سے کم ہے تو پھر وہاں پہ نشست نہیں دی جائے گی. یہ سمپل سی بات ہے. ٹھیک. اب یہ جو دوست ہیں احسن بھون صاحب جو حافظ آباد سے لڑ رہے ہیں، جن کو سپورٹ کر رہے ہیں، اعظم نذیر تارڑ، بڑے واضح طور پہ یہ ان کی وجہ سے سارا کچھ ہو رہا ہے. اگر یہ مسئلہ سارے ملک میں جس وقت یہ ڈیلیمیٹیشن کا عمل جاری تھا اس کی اپیلیں ہوئیں، ان اپیلوں کو چیلنج کیا گیا، تب اگر ایسا کوئی مطالبہ آتا تو میں سمجھتا کہ شاید اس مطالبے میں وزن ہے. لیکن اب ایک نشست کے اوپر اس کو بنیاد بنا کے، چونکہ ہمارے یہ دونوں دوست جو قابل احترام دوست ہیں احسن اور اعظم، یہ کافی ایفیکٹو رول پلے کرتے ہیں وکلا کی تنظیموں میں اور کافی تنظیموں میں ان کا انفلوئنس بہت گہرا ہے. اگر اس بنیاد کے اوپر سب کو کہا جائے کہ آؤ چل کے الیکشن کمشنر کا استعفیٰ مانگیں، یہ مناسب رویہ نہیں ہے. اور شکر ہے کہ پاکستان کی تینوں بڑی سیاسی جماعتوں نے اس بات سے اتفاق نہیں کیا، کیونکہ ایسے تو پھر کام چلے گا نہیں. پھر تو ہر آدمی مطالبہ کرے گا کہ اس کے ضلع کی جو ہے دوبارہ سے اسٹڈی کی جائے، اور اگر اشاریہ 50 کے بجائے اگر 49 پہ بھی آ گیا اشاریہ 49 تو اس کو بھی سیٹ دیا. ایک پھر نئی ڈبیٹ جنم لے لے گی نا. فارمولے ان کو پتہ تھے. میں مان نہیں سکتا کہ میرے اتنے قابل احترام احسن بھون صاحب اور اعظم نذیر تارڑ کو یہ پتہ نہیں تھا. پتہ تھا تو آخری دن کیا ہوا؟ اب کیوں اس کو خیال آیا when we are only few days away from the election. for God's sake الیکشن ہونے دیں. الیکشن مسائل کا حل ہیں. یہ ایک بنیادی سیڑھی ہمیں چڑھنی ہے آگے جانے کے لیے، اور لوگوں کو کہیں ووٹ دینے کے لیے آئیں. آپ کا تو رول یہ ہونا چاہیے تھا. اگر آپ ہنگامہ کروا کے اس کو خراب کرنا چاہتے ہیں تو یہ اصولی طور پہ مناسب نہیں ہوگا. حقیقت تو یہی ہے نا، آپ کو بھی پتہ ہے کہ بحث کیا ہے. بحث یہ ہے کہ ایک جگہ کی آبادی 1,38,000 ہے اور ایک کی آپ 1,33,000 ہے. تو آپ بظاہر یہ لگتا تو یار ہے کہ یار این اے کو تھوڑے ووٹ آنے والی سیٹ دے دینی چاہیے تھی. ایسی بات نہیں ہے. دیر از اے فارمولا and that formula is known to you very well. so for God's sake please اس پروسیس کو آگے جانے دیں. یہی آپ کے لیے بھی اچھا ہے، میرے لیے بھی اچھا ہے، اور پاکستان کے جمہوری عمل کے لیے بھی اچھا ہے. ٹھیک ہے. افتخار